حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین۔ ہدایت کی کتاب واقعہ بھی سنائے گی تو قانون ہی ہوگا، واقعہ نہیں ہوتے پھر۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، اس میں تو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا نا۔ اب دیکھیے کس طرح خداوند متعال چھپا کے بھی بیان کرتا ہے، اور وہاں پہ اسی لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ قرآن کریم میں کہیں صراحت ہے، کہیں اشارہ ہے، کہیں لطائف ہے، کہیں حکمت آمیز گفتگو ہے جو بہت ہی لطیف انداز میں بیان ہوئی ہے، کہیں اشارہ ہوتا ہے۔ تو اب مثلا ایک اشارہ جناب واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو اپوائنٹ کیا کہ یہ مومنین کا سردار ہوگا۔ وہ مومنین کا سردار اپنے لشکر کو لے کے چلا، بڑا کٹھن سفر تھا، راستے میں لوگوں کو بڑی پیاس لگی، ایک موقع پہ ایک نہر سامنے آنے والی تھی، تو اس لشکر کے سردار نے موقع کو دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ نہر آنے والی ہے، یہ سب لوگ رکیں گے اور نہر میں خوب خوب بھر بھر کے پانی پئیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اے لوگوں دیکھو نہر آنے والی ہے، اور اس نہر سے خدا نے ہماری آزمائش کی ہے، نہر آنے والی ہے لیکن اس نہر سے خدا نے ہماری آزمائش کی ہے، نہر تمہاری دسترسی میں آئے گی، لیکن جس نے اس سے بھر کے پیا ہم میں سے نہیں۔ پیاسے ہیں یا نہیں ہیں؟ پیاسے تو ہیں۔ نہر دسترسی میں ہے یا نہیں ہے؟ دسترسی میں بھی ہے۔ امتحان کیا ہے؟ اگر دسترسی میں نہیں ہوتی تو امتحان کہاں ہوتا؟ اگر پیاسے نہ ہوتے تو امتحان کہاں ہوتا؟ امتحان تو اسی کو کہتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی کے پاس مشکل میں کچھ ہے ہی نہیں اور وہ کہہ رہا ہے میں بڑا صابر ہوں، ابھی کہاں پتہ چلے گا؟ ابھی کہاں پتہ چلے گا؟ اس وقت پتہ چلے گا جب تمہارے پاس طاقت ہوئی اور بدلے کا ٹائم آیا، اب پوچھیں گے صبر ہے یا نہیں ہے، اب بتاؤ صابر ہو یا نہیں۔ تو جناب علی نہر آ رہی ہے، اچھا یہ واقعہ ہے نا، واقعہ بالکل قرآن کریم میں واقعہ، نہر آ رہی ہے، نہر پہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو نہر سے بھر بھر کے پیے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ایک گھونٹ پی لے، تھوڑا سا پی لے حسب ضرورت، وہ قبول، وہ قبول۔ اب جو پہنچے نہر پہ تو قرآن کریم فرماتا ہے اکثر لوگوں نے پی لیا بھر بھر کے، اکثر لوگوں نے بھر بھر کے پی لیا۔ جب بھر بھر کے پی لیا تو جب آگے چلے تو کہا کہ اے سردار آج تو ہم میں دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ واقعہ ہے۔ قانون ہے یا نہیں ہے؟ قانون بھی ہے۔ قانون کیا ہے؟ آپ قانون نکالیے، اب آپ کا ذہن اور میرا ذہن لڑائے گا اپنا دماغ کی طاقت کو، تو ہم کہیں گے بھائی اس میں قانون یہ ہے کہ جو حق کا لیڈر ہوتا ہے اس کی بات ماننی ہوتی ہے۔ یہ قانون نکل آیا نا۔ اب ایک اشارہ دیکھیں، میں نہیں کہوں گا لطائف تک، لطائف تک ہماری دسترسی نہیں ہوگی، اشارے تک آ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا سوچئے گا، کہیں یہ دنیا تو نہر نہیں ہے؟ کہیں یہ دنیا تو نہر نہیں؟ دسترسی میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ گناہ کس کی دسترسی میں نہیں ہے؟ پیاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ اب کیا فرمایا؟ کہا دیکھو دنیا پرستی نہیں کرنا، کہا جس کے دل میں حب دنیا ہوگی نا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنا الاؤڈ ہے؟ حسب ضرورت، ایک چلو۔ اور زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ بھر بھر کے پیتے نہیں ہیں صاحب، آج کل نہاتے ہیں، جس کا موقع لگ جائے وہ نہانے بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ۔ وہ تو پھر انسان تھے باہر نکل کر آئے اور کہا بھائی آج ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اگلے تو نکلتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہم تو یہیں ٹھہر گئے، ہم نہیں جا رہے کہیں۔ یہ دنیا پرستی ہے، دنیا پرستی بھی یہی ہے۔ اچھا اس نہر کے اندر ایک مصیبت ہے، انہوں نے کہا تھا ایک چلو پینا فوراً چلنا، وہ رکے تو انہوں نے کہا نہیں چلو 2 چلو پیتے ہیں۔ اب اس نہر کے ساتھ مصیبت کیا ہے؟ یہ نہر دیکھنے میں تو میٹھا پانی ہے لیکن اصل میں سمندر کا پانی ہے، نمکین پانی ہے۔ نمکین پانی میں کیا ہوتا ہے؟ جتنا پیو گے نہ پیاس بجھے گی، طلب بڑھے گی، اور نمک بڑھتا چلا جائے گا، ڈی ہائیڈریشن ہوتی چلی جائے گی، بندہ مر جائے گا۔ یہ دنیا کی محبت ایسی ہے۔ اب یہ قرآن میں واقعی کی صورت میں آیا یا قانون کی صورت میں؟ واقعی کی صورت میں آیا تھا۔ قانون تک کون پہنچے گا؟ تھوڑا یہاں پہ عقل لڑانی پڑے گی، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ قانون ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ صاحب اگر یہ قانون کسی کو سمجھ میں آ جائے نا تو زندگی آسان ہو گئی۔
اگر کسی کے پلے یہ قانون آ جائیں کسی طریقے سے، یہ تو پتہ نہیں ہم لوگ اسکولز وغیرہ کے اندر نہیں معلوم مجبور ہو کے کیا کچھ پڑھا رہے ہیں، جن میں سے زیادہ تر چیزیں کام بھی نہیں آتی۔ بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں دنیا کے اندر، کہتے ہیں بھئی ہم بچوں کو کلاس 8 تک جو چیزیں پڑھاتے ہیں اس میں 70-80% چیزیں کارآمد نہیں ہیں۔ ہم نے پڑھانا ہے، سلیبس میں ہے، نمبر اسی پہ ملیں گے، نمبر نہیں ملے تو آگے نہیں جائے گا، پھنس گیا بیچارہ، وہ بھی پھنس گیا، ہم بھی پھنس گئے۔ ہم نے پڑھانا ہے۔ کیا پڑھاتے تو بہتر تھا؟ ہم یہ پڑھاتے کہ یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ کامیابی کیسے آتی ہے، یہ بچپن سے ان کے دماغ میں ڈال دیتے۔ اب بچپن سے ان کے دماغوں میں کیا آ جاتا ہے؟ بچپن سے ان کے دماغوں میں آتا ہے اسلحہ ہوگا، پیسہ ہوگا، شہرت ہوگی تو طاقت آئے گی، طاقت آئی تو سب کچھ ہو گیا۔ اب ان کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ بھئی یہ جو اسلحہ ہے، یہ جو شہرت ہے، یہ جو دولت ہے، یہ طاقت دکھاوے کی ہے، یہ کام نہیں آتی۔ تھوڑی سی چلتی ہے شراب دھوکے کی مانند، وہ بھی سمندر کا نمکین پانی، جتنا پیو گے طلب بڑھے گی اور کچھ نہیں ہوگا، پیاس نہیں بجھے گی، اور اسی میں مرے جا رہے ہیں، انسانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے زندگیاں پریشان ہوئے چلی جا رہی ہیں۔ اور مصیبت کیا ہے؟ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھئی انسان کسی کو دیکھتا ہے کہ بھئی وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس سے کہتا ہے چلو کبھی تھکے گا تو واپس آئے گا۔ نہیں بھائی، سمندر کا پانی پینے والا تھکتا نہیں ہے، اس کی باڈی میں اسی پانی کی ڈیمانڈ بڑھتی رہتی ہے، مرنے پہ تھکتا ہے، مرتا ہے، گیم ختم ہو جاتا ہے، یہ باہر نہیں آتے۔ قرآن میں کیا سکھانا چاہتا ہے قرآن کریم فرما رہا ہے دیکھو اگر تم لوگ دنیا کی محبتوں میں پھنس گئے نا، چلو بھر سے زیادہ تم نے تناول فرمایا تو تم ایک تو یہ کہ اس میں پھنسو گے، دوسرا کیا ہے تمہیں دشمن کے سامنے ذلت اٹھانی پڑے گی، دشمن کے سامنے ذلت اٹھانی پڑے گی۔ کیسی ذلت؟ ایسی ذلت کہ تم اپنے موقف سے، تم اپنے نظریے سے دستبردار ہو جاؤ۔ میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، آخری جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی وہ جو اہل بیت اطہار اور ان کے ماننے والوں نے جنگوں میں سختیاں اٹھائیں وہ بھی تو سختی تھی، تو میں ان سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، وہ سختی تھی، ذلت نہیں تھی، عزت تھی، عزت تھی۔ سختی اٹھانا برا نہیں ہے، سختی اٹھاؤ، اللہ کے دین کی خاطر سختی تو اٹھانی پڑے گی۔ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں یقیناً وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یقیناً امتحان لوں گا، لیکن عزت کس کو دوں گا؟ عزت اپنے بندوں کو دوں گا۔ امتحان میں سختی تو ڈالے گا عزت کے ساتھ۔ عزت کیا ہے؟ عزت یہ کہ اپنے موقف پہ باقی ہو۔ تو اب میں نے جو مثلا شیخ نمر کا تذکرہ کیا، سختی اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ سختی اٹھائی۔ گردن کٹی یا نہیں کٹی؟ کٹ گئی۔ عزت رہی یا نہیں رہی؟ ہاں، صاحب عزت ہے، صاحب عزت۔ یہ خدا ہم سے چاہتا ہے۔ اب ان کے قوانین ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی۔ جو لوگ ہماری محفل کے اندر تشریف فرمائیں اور ہر روز قرآن نہیں پڑھتے، ان سے میں درخواست کروں گا اپنے اوپر یہ ظلم نہ کریں، اپنے اوپر یہ ظلم نہ کریں۔ کوئی شخص شوگر کا مریض ہو اور بھر بھر کے گلاب جامنیں کھاتا رہے، میں اس سے کہوں گا بھائی اپنے اوپر یہ ظلم نہ کرو، صحیح ہے؟ آپ انسان ہیں، آپ کو اللہ نے ہدایت کا محتاج بنایا ہے، اپنی ہدایت کو اپنی کتاب میں رکھا ہے، اس سے آپ کا رشتہ ناتا نہ ہوا تو آپ کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اپنے اوپر یہ ظلم نہ کرو۔ اور روز پڑھو مددی مددی